السلام علیکم. میرا نام امیر حمزہ ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسکالرز کی دنیا یوٹیوب چینل. تو سب سے پہلے آج کا موضوع ہماری کائنات کیسے بنی. تو سب سے پہلے سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری کائنات لمٹ لیس اور ٹائم لیس ہے، کہ نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے. بعض کی جو ماڈرن تھیریز تھیں یہ ہمیں بتاتی تھیں کہ کائنات کا کوئی ایک مخصوص آغاز ہے اور ایک پوائنٹ سے کائنات شروع ہوئی ہے اور اس کا کوئی انجام بھی ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہے کیسے چلیں. ان سب باتیں جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ کی طرف جانا ہوگا. ہبل ٹیلیسکوپ کیا ہے؟ ہبل ٹیلیسکوپ کا نام ایک مشہور اسٹرونامر امریکہ کے جو تھے ایڈن ہبل ان کے نام پہ رکھا گیا ہے. تو ہبل ٹیلیسکوپ زمین کے گرد گھومتی ہے اور ہمیں بہت سی قیمتی انفارمیشن فراہم کرتی ہے باہر کے سیاروں کی، اسپیس کی اور خلا کی اور دوسرے جو دور کہکشائیں ہیں ان کی. تو اس کا اندرونی اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے. اس میں سولر پینل ہوتے ہیں، ریڈیشن ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ ہمیں تصویریں، اور کیمریز لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں تصویریں لے کے دیتے ہیں. تو ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں بہت سی اہم جانکاری دی ہے مستقبل اور ماضی میں. تو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی جسے ڈاپلر ایفیکٹ یا ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں. اب ڈاپلر ایفیکٹ اور ڈاپلر شفٹ کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے میں آپ ایک آسان سی مثال کا سہارا لوں گا. ڈاپلر ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ سپوز کریں کہ آپ ایک ٹرین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ٹرین دور سے آپ کی طرف آ رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی آواز زیادہ تیزی سے سنائی دے گی اور زیادہ سنائی دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرین آپ کی طرف آ رہی ہوگی تو بیسیکلی ٹرین کی فریکوینسی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی ٹرین کی فریکوینسی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وائس کی تو اسی وجہ سے وہ آپ کو آواز زور سے سنائی دیتی ہے یا زیادہ سنائی دیتی ہے. جیسے ہی ایک ٹرین آپ سے دور جا رہی ہے، جیسے ہی وہ دور جا رہی ہے تو اس کی فریکوینسی کم ہو رہی ہے. اس کی فریکوینسی کم ہونے کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی بھی کم ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ کو اس کی آواز کم سنائی دیتی ہے. اور یہی کچھ مسئلہ ستاروں کے ساتھ بھی ہے. کوئی ستارہ، اگر آپ زمین پہ کھڑے ہیں، آپ ایک آبزرور ہیں، اگر ایک آپ کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس کی جو لائٹ ہوگی وہ آپ کو یلو نظر آئے گی. اور جیسے ہی کوئی سیارہ آپ سے دور جا رہا ہے تو آپ کو اس کی جو لائٹ ہوگی وہ ریڈ نظر آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو دیکھا ایڈن ہیبل نے 1929 میں. تو اسی طرح 1929 میں ایک دن ایڈن ہبل کائنات کی طرف اپنی مائکروسکوپ سے دیکھ رہے تھے، ستاروں کی طرف اور کہکشاؤں کی طرف. انہیں ایک عجیب و غریب چیز محسوس ہوئی. انہیں محسوس یہ ہوا کہ کائنات میں ہر چیز دوسری چیز سے دور جا رہی ہے، جس سے وہ مکمل ریڈ کلر کی نظر آ رہی تھی. جب ریڈ کلر کی نظر آ رہی تھی ہر چیز، ہر سیارہ اور ہر کہکشاں، انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ لگتا ہے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں مسلسل اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اگر وقت میں پیچھے جایا جائے اور ان ستاروں کو پیچھے کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہوں گے. تو یہ پہلا ایویڈنس تھا جو ہمیں بتاتا تھا کہ یہ کائنات ایک ہی چیز سے، ایک نقطے سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. تو ان ریڈ شفٹ اور ان سب چیزوں کی میں نے آپ کو اسپیکٹرم تصویر میں دکھا دیا ہے، اسے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ گرین اور بلیو کیسے ایسا کام کرتی ہیں. تو یہ تھا ریڈ شفٹ کے حساب سے. آپ یہ بتائیں کہ کائنات کا کوئی ایک نہ ایک نقطے سے آغاز ضرور ہوا ہے. پھر آتے ہیں باب ولسن اینٹینا ریڈیو اسکوپ. کہ باب ولسن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. انہوں نے ایک اینٹینا ڈیزائن کیا تھا جو ریڈیو ویوز کو کیچ کرتا تھا. جو خلا سے ریڈیو ویوز آ رہی ہوتی تھی وہ انہیں آ کے کیچ کرتا تھا اور ان سے چیزوں کو پھر آگے بتایا جاتا تھا، ریزلٹس بتائے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایڈن ہبل
روز کے کام پہ لگے ہوئے تھے. وہ ایک بہت بڑا اینٹینے کا سیٹ تھا جو تقریباً 15 ایکڑ کے علاقے تک کیا گیا تھا، پھیلا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ انہیں کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں اس اینٹینا سے. جیسے آپ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے اگر آپ ٹی وی کو بند کریں یا کیبل کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے یا ڈش کے سگنل ریسیو نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کو یہ سامنے جیسے یہ میں تصویر دکھا رہا ہوں اس طرح کی تصویر نظر آتی ہے اور شوں 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کیا جی کیا ہے. تو اس نے اینٹینا کو صاف کر دیا. شاید اس نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو فوسلز وغیرہ پڑے ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے. تو اس نے ہر چیز صاف کر دی حتیٰ کہ جو جانوروں کا گوبر وغیرہ تھا اسے بھی بالکل صاف کر دیا. لیکن آواز پھر آتی رہی، آنا شروع ہو گئی، آواز ختم نہ ہوئی. جس کے بعد بہت زیادہ ریسرچ ہوئی کسی اور یونیورسٹی میں. امریکہ کی ایک یونیورسٹی تھی ہارورڈ یونیورسٹی. ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ کائنات کی بیسک آوازیں ہیں اور یہ بگ بینگ کے ٹائم سے آ رہی ہے کہ جب سے یہ کائنات سٹارٹ ہوئی ہے، کہ جب سے کائنات چلنا شروع کی ہے تو یہ اس وقت کی آوازیں ہیں. اور کائنات میں آپ کو جگہ جگہ یہ آوازیں محسوس ہوں گی. یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بیسیکلی ریڈیو ویوز پہلے ایکس ریز اپنی طاقت کم کرتے 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 وہ ریڈیو ویوز کی حالت میں آ چکی ہیں اور ریڈیو ویوز کی حالت میں آتے آتے انہوں نے یہ آواز پیدا کرنا شروع کر دی ہے. تو بیسک یہ دوسرا ثبوت تھا کہ ہم کسی ایک نقطے سے آغاز ہوئے کہ اس کائنات اور ہم سب کا ایک نقطے سے آغاز ہوا ہے. اور جو آپ کے گھروں میں ٹی وی پہ جو آواز سنائی دیتی ہے وہ بھی بگ بینگ کے وقت کی ہے اور بگ بینگ کے وقت سے آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس دوسرا ایسا ایویڈنس تھا جس کی بنیاد پہ ہم سوچ سکتے تھے کہ ہاں جی کائنات کا ایک یکساں طور پر یا ایک اسٹارٹ ایک نقطے سے ہوا ہے، ایک چھوٹے سے نقطے سے یہ کائنات بنی. اس کا تیسرا بڑا ثبوت کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز ہیں جسے سی ایم بی بھی کہتے ہیں. سی ایم بی کیسے کام کرتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے ہم. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. تو سمجھانے کے لیے سی ایم بی یہ ہوتی ہیں کہ وہ کائنات کا ٹمپریچر آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کائنات بگ بینگ کے وقت سے ہمیں شعاعیں محسوس ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسی شعاعیں موجود ہیں ہمارے ماحول میں کہ جو بہت ہی لمبے عرصے سے تھیں کہ ہم بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ شعاعیں کہاں سے آ رہی ہیں. انہی ویوز پہ جو ان کے ماحول میں پائی جاتی تھی ان پہ ایکسپیریمنٹ کیے اور پتہ چلا کہ یہ تو مائکرو کاسمک ریڈیشنز ہیں جو کائنات سے آ رہی ہیں، خلا ہماری طرف بھیج رہی ہے. اور جو خلا ہماری طرف بھیج رہی ہے اور یہ تقریباً بگ بینگ کے وقت پیدا ہوئی تھی اور ان کی پیدائش بگ بینگ کے وقت ہوئی تھی جب یہ دھماکہ ہوا تھا بہت بڑا. تو بیسک بگ بینگ کوئی دھماکہ نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ دھماکہ ہوا تھا، لیکن اصل یہ ایک ٹکراؤ تھا انرجی اور اسپیس کا. تو کاسمک بیک گراؤنڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پوری کائنات میں ٹمپریچر کی ڈسٹریبیوشن بتائی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا سی ایم بی نے. تو اس میں بتایا گیا کہ بعض حصوں میں کائنات میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں بالکل تھوڑا سا ہے یا بعض میں بہت زیادہ ہے. تو لیکن جو ٹمپریچر کی تقسیم تھی وہ برابر حصوں میں ہے. جتنا گرم ٹمپریچر آپ ایسٹ میں ہے اتنا ہی ویسٹ میں ہے. اس سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جتنا ایسٹ میں ہے اتنا ہی ویسٹ میں ہے، جتنا نارتھ میں ہے اتنا ساؤتھ میں ہے، جتنا شمال میں ہے اتنا جنوب میں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ٹمپریچر کی اتنی بالکل ایک سیمولیشن ہے یا بالکل ایکولی ڈسٹریبیوشن ہے. تو اگر ہم پیچھے چلتے جائیں تو یہ ٹمپریچر کسی ایک جگہ سے نکلا ہے. یہ جو ریڈیشن یا ستارے تھے انہوں نے ایک مخصوص پوائنٹ سے چاروں سائڈوں سے پھر ایکسکیپ شروع کیا ہے، پھیلاؤ شروع کیا ہے. تو آج یہ اس وجہ سے ایک ترتیب کے ساتھ اور یکسانیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس تھا تیسرا پوائنٹ جس سے ہم نے یہ بتایا کہ کائنات کا ایک نقطہ ہو سکتا ہے، ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے جس نے شواہد دیے، یہ مشاہدات تھے کہ ہو سکتا ہے
کہ اس وجہ سے یہ پیدا ہوا ہو۔ تو پھر اس کی بیس پہ ایک تھیوری آئی جسے ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ان غباروں کی تصویر لی جا رہی ہے، اب ایک پہلے چھوٹا غبارہ تھا، پھر پہلے بڑا، پھر چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اسی طرح ماضی میں واپس چلتے جائیں آپ کو ایک چھوٹا سا باریک نقطہ نظر آئے گا، جس نقطے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں یا بگ بینگ سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ سنگولیرٹی اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایبسلیوٹلی نتھنگ۔ تو بیسک بات ہماری آ جاتی ہے، یہ ٹائم تھا تقریباً 13.7 بلین شیئر اگو۔ اس وقت کوئی میٹر، کوئی انرجی نہیں تھی، نو میٹر انرجی، کوئی سپیس نہیں تھی، کوئی ٹائم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھی، کائنات ایک چھوٹے سے نقطے کے اندر بند تھی۔ پھر اچانک اس نقطے نے پھیلاؤ شروع کر دیا، اور وہ پھیلاؤ حیران کن انداز سے تھا۔ ہم صرف بگ بینگ کا 0.00001 سیکنڈ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس نے پھیلاؤ شروع کیا، اور پھیلاؤ سے ہر طرف انرجی ہی انرجی تھی، کہ انرجی چاروں طرف کائنات میں انرجی تھی، لائٹ نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فورس جنریٹ ہوئی، اس انرجی نے فورس کیسے جنریٹ کی وہ آپ آئنسٹائن کی میس انرجی ریلیشن سے معلوم کر سکتے ہیں، E=mc² سے، کہ انرجی میس میں کنورٹ کیسے ہوتی ہے، میٹر میں کنورٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے ایک سپر فورس دی، سپر فورس کے بعد سب سے پہلے گریوٹی پیدا ہوئی۔ تو ہم بگ بینگ کے کچھ حصے میں گریوٹی کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر گریوٹی ہوگی تو چیزیں پھیلیں گی نہیں، چیزوں کو وہ سکیڑتی ہے، سکویز کرتی ہے۔ اگر گریوٹی ایکشن کرتی تو چیزیں سکویزڈ ہو جاتی، نہ کہ پھیلتی۔ تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ گریوٹی کمزور تھی بگ بینگ کے پہلے سیکنڈ میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرک فورس آئی، اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرونگ نیوکلیئر اور ویک نیوکلیئر دو مزید فورسز بنی۔ تو یہ ہمارے پاس فورس، بیسک فورس آف نیچر تھی جو سب سے پہلے کائنات میں بنی تھی۔ پھر ان بیسک فورس آف نیچر سے کاکس اور گلیونز بنے۔ کاکس اور گلیونز چھوٹے سے چھوٹے ذرات تھے، ہر طرف کائنات میں کاکس اور گلیونز ہی نظر آتے تھے۔ تو ہم نے ایک تجربہ بھی کیا سرن لیبارٹری میں، اس تجربے سے ہم نے کاکس اور گلیکونز کو آپس میں ٹکرایا اسپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے، کی طرف سے۔ جیسے ہی ہم نے انہیں ٹکرایا تو کاکس اور گلیکونز کا ایک رسوب بن گیا، ایک سوپ سا بن گیا۔ تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ ان کا جو سوپ ہے، کہ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ٹکرا کے انٹرمکس بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہر فوٹون، پھر کاک سے بنے فوٹون۔ فوٹون کی دو ٹائپ تھیں، ایک فوٹون تھا اور ایک اینٹی فوٹون تھا۔ ایک فوٹون تھا اور ایک اس کی مخالف جنس بھی تھی، اینٹی فوٹون جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد میٹر آیا، سمپل، زیادہ ایکسپلیشن بعض کسی موضوع میں کریں گے جب ہم کوانٹم سیریز شروع کریں گے۔ تو فی الحال یہ سوچیں کہ میٹل آیا، میٹل سے پھر اینٹی میٹر بنا، کہ مادہ اور اس کی ایک مخالف جنس تھی جسے اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ جب یہ میٹل اور اینٹی میٹل آپس میں ٹکراتے تھے تو ان سے تقریباً بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی تھی۔ جیسا کہ اگر مثال لے لیں، تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اگر دو سیب لیں اور ایک میٹر اور ایک اینٹی میٹر ہوتے ہیں، انہیں ٹکرائیں تو 10 میگا ٹن نیوکلیئر بام جتنی انرجی پروڈیوس ہوگی، کہ 10,000 میگا ٹن جیسے نیوکلیئر بامز کی انرجی پیدا کریں گے یہ اینٹی میٹل اور میٹر۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ میٹر اور اینٹی میٹر کے درمیان جنگ ہوئی، اور وہ جنگ میٹر جیت گیا۔ یہ میٹر کائنات میں اب صرف میٹر ہی میٹر رہا۔ پھر اس کے بعد آیا میس۔
کہ یہ سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑی مسئلہ تھا کہ کائنات میں میث کیسے آیا. تو اس پہ سائنسدانوں نے بہت سے تجربات بھی کیے. تو ہم آپ کے سامنے ایک کار نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک تجربہ کیا جو آسان ہے کہ ایک پانی ہے، پانی سے آپ ایک گاڑی گزار رہے ہیں. تو جب آپ پانی سے گاڑی گزاریں گے تو گاڑی پانی زیادہ ہے تو گاڑی زیادہ زور لگائے گی، اور جتنا زیادہ زور لگائے گی تو لہریں بھی اتنی زیادہ پیدا ہوں گی. اس سے کیا ہے کہ گاڑی کا میس انکریز ہو جائے گا ان لہروں کی وجہ سے، کیونکہ وہ زیادہ فورس لگا رہی ہے. تو اسی طرح اگر پانی کم ہوگا، جیسے اب آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے، تو گاڑی کم طاقت لگائے گی اور کم زور لگائے گی، جس سے اس کا میس کم ہوگا. کہ اور انہوں نے سائنسدانوں نے بھی یہی کہا کہ جیسے یہاں پانی کے اندر کچھ فیلڈ ہیں جو گاڑی کو طاقت دیتی تھیں یا وجود دیتی تھیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک فیلڈ موجود ہے کہ جو اس فیلڈ میں جتنا انٹریکشن پیدا کرتا ہے، جتنا ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، جتنی اس میں مزاحمت پیدا کرتا ہے، اسے اتنا ہی میچ دیا جاتا ہے. اسے ہگز فیلڈ کہتے ہیں. یہ ہگز فیلڈ اس سائنسدان کا نام ہے، ہگز تھا جس نے اسے بتایا تھا، تو اسی وجہ سے اسے ہگز فیلڈ کہا جاتا ہے. کہ اس فیلڈ میں جو پارٹیکل جتنی زور سے خلل ڈالے گا یا ٹکرائے گا، اسے اتنا ہی میس ملے گا. جیسے کاک اس میں جس سپیڈ سے ٹکراتے تھے انہیں میس اتنا ہی ملا ہے، الیکٹران اور ان سب چیزوں کو اسی وجہ سے ہی میس ملا. اور یہ پارٹیکل تھے جو پارٹیکلز بناتے تھے میس، انہیں کہتے تھے ہگز بوزون پارٹیکل، اور انہیں آج کل گاڈ پارٹیکلز بھی کہتے ہیں. کہ یہ بیسک چیز ہیں جو میس بناتے ہیں، اور ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. مستقبل کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے یہی دریافت ہوگی، ہگز بوزون پارٹیکل. تو انہوں نے چیزوں کو میس بھی دے دیا. اب چھوٹے لیول پہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. فوٹونز نے پھر الیکٹرونز کو بنایا، پھر الیکٹرونز نے نیوٹرونز اور فوٹونز کو بنا دیا. اس سے اب ایٹم کا وجود شروع ہو گیا. لیکن اس وقت کائنات کا ٹیمپریچر تقریباً 10 ٹریلین سینٹی گریڈ تھا، سوری، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. تو وہاں سے جیسے ہی ایک نیوٹرونز اور الیکٹرونز بنے، تو الیکٹرونز اور نیوٹرونز بننے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس ہائیڈروجن ایٹم آئے. آج سے تقریباً 30 لاکھ کروڑ سال پہلے ہمارے پاس کائنات میں ہائیڈروجن ہی ہائیڈروجن تھے. ہر جگہ ہائیڈروجن ہی ہائیڈروجن سے بھری ہوئی تھی. اور اس وقت بھی کائنات میں انرجی ضرور تھی، لیکن وہ انرجی انسٹیبل فارم میں تھی کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی تھی. پھر ہائیڈروجن ہوموجینئس ٹکرا ہوا اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. جب بہت زیادہ انرجی ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی تو اس نے ہیلیم ایٹم کا وجود پیدا کیا. جب ہیلیم ایٹم بنا، تو جیسے ہی ہیلیم ایٹم بنا تو ہیلیم نے ڈیٹرینیم کے ساتھ ایک گیس اور ایک پریشر والی جگہ پہ اکٹھے ہو کر پہلا سٹار بنا دیا. کہ پریشر اور گیس کی وجہ سے، گیس کے مکسچر کی وجہ سے ہیلیم اور ہائیڈروجن کا آئسوٹوپ ڈوٹریم ملے، اور ڈوٹریم اور ہیلیم نے اکٹھے ہو کے ایک پہلا سٹار بنا دیا، ایک پہلا ستارہ بنا، جس سے کائنات میں روشنی آئی. اور وہاں سے پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر کائنات کا آغاز بھی وہیں سے مانا جاتا ہے کہ سٹار پہلا ایک ستارہ بنا، پھر دوسرے، پھر اسی طرح آگے بڑھتے گئے. لیکن آج بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ گریوٹی کیسے پیدا ہوتی ہے چھوٹے لیول میں. تو اس پہ ہم کبھی کسی اور ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے. لگتا ہے آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں.